حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے. 62 سال عمر ہے, خلافت کے آخری ایام چل رہے تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ. آپ کی اہلیہ نے, زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا, فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, درد تو نہیں, صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ, سچے رسول کے سچے صحابہ, حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے, عدل والا ہے, انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا, کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے, کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے, آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی, میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا, کہیں مجھے لے کے جاتا, تو میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے. اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف, اس کو دنیا جانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. اور حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو آج بھی جو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے اللہ اسے منزل نصیب فرما دیتا ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات, برابری. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سارے برابر ہیں, اور آپ فرماتے تھے یہ میرا پیغام نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں, کسی اجمی کو عربی پر, گولے کو کالے پر, کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے, کوئی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں. اور اسلام اس کا عملی ثبوت دیتا ہے. عملی, جب نماز کے لیے صف بنتی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے ہٹ, میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے. سب ایک طرح, ایک سمت میں. زکوٰۃ سب پر ایک طرح فرض ہے. حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے بھی پیسے ہیں نا تو تو نے لباس لینا سفید رنگ کا ہی ہے, ایک رنگ. اور مزے کی بات دیکھو, سر سے سارے ننگے, لباس سب کا ایک طرح کا. اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو لفظ بھی ایک ہی ادا کرنا, لبیک اللہم لبیک. یہ جملے تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. حضرت عمر فاروق نے اس کا عملی آج بھی تماشا ہے. کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں, کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھ سے بھی بڑا ہوں, بڑائی لے ڈوبی ہے. حضرت عمر فاروق نے عدل, مساوات, اس کو رواج دیا. اور عدل کے تقاضے کہاں سے شروع کیے؟ اپنی ذات سے. حضرت فاروق اعظم نے, میں ان کی سیرت بیان کر چکا, پچھلے سال میں نے سیرت بیان کی تھی. آج صرف حضرت فاروق اعظم کا عدل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کہاں سے شروع کیا؟ اپنی ذات سے. آج تو ہمارے صدور اور وزراء اعظم کو استثناء حاصل ہوتے ہیں نا, استثناء. میں بری ہوں, باقی سارے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے کہاں سے بات شروع کی؟ اپنی ذات سے.
اپنی ذات سے پہلا خطبہ جناب فاروق